اب یہاں سے یہ جو آیت نمبر 72 سے 75 تک یہ جو 4 آیات ہیں، ان میں جہاد فی سبیل اللہ کے خاص حکم کا ذکر ہے، اور وہ خاص حکم ہے نصرت المستضعفین۔ جہاد فی سبیل اللہ کے اہداف اور جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت کے جو وہ ہیں اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب ہے کہ جہاد مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے فرض کیا ہے۔ یہاں جو دوسرا ہدف ہے وہ ہے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور زمین کا دفاع۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت کا مستقل ہدف ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ جہاد کے بارے میں جو مسلمانوں میں دھوکے عام ہیں نا، تلبیس کی باتیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں کو جہاد کے بارے میں تشویش میں ڈالا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا دھوکہ یہ ہے۔ دیکھیں، جہاد ہوتا ہے خلافت کے قیام کے لیے اور زمین کی فتح کے لیے، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ خلافت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد نہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی جہادی اور اسلامی تحریکوں کی مشروعیت مسلمانوں کی نظر میں مشکوک کی جاتی ہے۔ اور اس جہاد کی بنیاد کیا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جو نصرت المستضعفین کا جو جہاد ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان استنصروکم، اگر مظلوم بلائے تو تم پر ان کی مدد کے لیے جانا لازم ہے۔ تو دیکھو، اب یہ بات بھی طلبہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آپ حضرات کے لیے بھی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی کام کا جو موجود ہونے کا جو سبب ہوتا ہے نا، اس کے معدوم ہونے کا سبب بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیے، جس چیز کے موجود ہونے کا جو سبب ہوتا ہے نا، اس کے معنی دیکھو، ایک چیز جس وجہ سے موجود ہے تو وہ ختم کس چیز کی وجہ سے؟ اس سبب کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ اب اس جہاد کی فرضیت کی بنیاد ہے مظلوم کا بلانا، تو اس کا تقاضا بھی کب ختم ہوگا؟ جب مظلوم کہے گا کہ مت آؤ، ضرورت نہیں، باقی دنیا کہنے سے نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات آپ؟ لوگ بہت سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی کشمیر کا جہاد کیوں، کشمیر والے، آپ کشمیر والوں سے پوچھئے کہ وہ مجاہدین کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے۔ اگر وہ کہیں کہ مجاہدین کی ضرورت نہیں ہے اور مجاہدین مت آئیں، نہ آئیں، بس ختم بات، ان کے بغیر ساری دنیا کہتی رہے۔ جب دنیا کا کہنا جانے کی وجہ ہی نہیں ہے تو وہ روکنے کی وجہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جانے کی وجہ کس کا بلانا ہے؟ کشمیر کے مسلمان کا۔ جانے کے اگر شام والے بلا رہے ہیں تو شام جانے کی وجہ شام کے مسلمان کا بلانا ہے۔ فلسطین جا رہے ہیں تو فلسطین جانے کی وجہ فلسطین کے مسلمان کا بلانا ہے، اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہی کہے کہ مت آؤ، ضرورت نہیں ہے، یا ہم خود کر لیں گے، تو بس ٹھیک ہے۔ جہاد آگے کافر کے خلاف ہے، اور کس مقصد کے لیے؟ کہ مسلمان بلا رہے ہیں، تو ان کی پکار پر لبیک کہنا لازم ہے۔ اس بنیاد پر ہے۔ تو اگر کہیں ختم ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ بھی صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بھائی آپ جائیے، ضرورت نہیں، باقی کسی کے کہنے پہ ختم۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، جس کا بلانا جانے کا سبب ہے، اسی کا کہنا ہی واپس آنے کا سبب ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ دنیا بھلے کہتی رہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اب یہ آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی اموال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یعنی اسلام کا اصل جو معاشرہ ہے اور اسلام کی اصل جو برادری ہے وہ یہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور ان لڑنے والوں کی مدد اور نصرت کرنے والے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے اپنے گھر بار نہیں چھوڑے جہاد کے لیے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، یہ تمہاری دوستی کے مستحق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے گھر بار چھوڑیں اور جہاد میں اس کام میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، البتہ اگر وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکاریں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو فوراً تم پر ان کی مدد کو پہنچنا واجب ہے۔ یہ آپ اگر عربی زبان کی جو گرامر ہے نا، اس کے اصول اور ضوابط کو ساتھ لے کر فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ تم پر فوراً ان کی مدد کو پہنچنا ہی واجب ہے۔ اس میں فوراً بھی شامل ہے، اس میں ہی بھی شامل ہے، حصر کے لیے سارا،
پورا اس جملے کا ترجمہ یہی بنتا ہے عربی گرامر کی روح سے کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اور کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم ان کی مدد کو پہنچو۔ اب دیکھو اللہ نے یہ کن مسلمانوں کے بارے میں فرمایا۔ یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے نا کہ فلاں علاقے کے لوگ تو نماز نہیں پڑھتے اور ان کے کپڑے ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، ان کی شکلیں مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، تو ان کی مدد کے لیے لوگوں کا جانا اور جا کے جو ہے وہ لڑنا اور مرنا ان کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی مسلمانوں کے بارے میں، اس لیے کہ جو مسلمان پورے دین پر ہیں وہ تو خود ہی لڑیں گے، وہ کیوں کفار کو اپنے اوپر اس طرح مسلط ہونے دیں گے۔ فرمایا کہ یہ ایسے مسلمان ہیں جو تمہاری ولایت کے اور دلی دوستی کے مستحق نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکاریں تو فوراً تمہارے کے لیے ان کی مدد کو پہنچنا واجب ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو صالح مسلمان ہو وہ اگر بلا رہے ہوں پھر یہ وجوب کتنا بڑھ جائے گا اور یہ کتنا درجہ ہو جائے گا۔